عرب ممالک نے غزہ کی تعمیر نو کے لیے اپنا الگ منصوبہ پیش کر دیا ہے جو کہ ٹرمپ کے منصوبے سے مکمل طور پر مختلف ہے، جبکہ امریکہ اور اسرائیل نے اس منصوبے کو مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے۔ ٹرمپ نے گزشتہ ماہ تجویز پیش کی تھی کہ امریکہ غزہ کا کنٹرول سنبھال کر اس کا مالک ہوگا اور اس کی آبادی کو دوسری جگہ منتقل کرے گا تاکہ اسے دوبارہ تعمیر کیا جا سکے اور اسے مشرق وسطیٰ کے ایک سیاحتی مقام میں تبدیل کیا جا سکے۔ منگل کو قاہرہ میں ہونے والے عرب ممالک کے اجلاس میں مصر نے غزہ کی تعمیر نو کے لیے 53 ارب ڈالرز کی لاگت کا ایک منصوبہ پیش کیا جو کہ ٹرمپ کی تجویز سے بالکل مختلف ہے، اور اجلاس میں باقی عرب ممالک نے بھی اس منصوبے کی توثیق کر دی۔ یہ منصوبہ کیا ہے اور یہ ٹرمپ کے منصوبے سے کس قدر مختلف ہے، اس حوالے سے الجزیرہ نے لکھا ہے کہ یہ منصوبہ امریکی صدر ٹرمپ کی اس تجویز کے متبادل کے طور پر پیش کیا گیا ہے جس کے تحت غزہ کی پٹی سے فلسطینیوں کو نکال کر اسے امریکی کنٹرول میں ڈیولپ کیا جانا تھا، جسے ناقدین نے ایتھنک کلینزنگ کا نام دیا ہے، جبکہ مصری منصوبے کے تحت غزہ کی فلسطینی آبادی کو علاقہ چھوڑنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ یہ تجویز دیتے وقت ٹرمپ نے اصرار کیا تھا کہ مصر اور اردن ان کے منصوبے کے تحت غزہ سے جبری طور پر فلسطینیوں کو لے جائیں، لیکن اسے فوری طور پر مسترد کر دیا گیا، اور پھر امریکہ نے اشارہ دیا کہ وہ یہ سننے کے لیے تیار ہے کہ غزہ کی جنگ کے بعد کی تعمیر نو کے لیے اربوں کا منصوبہ کیا ہوگا۔ مصر کی جانب سے پیش کردہ یہ منصوبہ عارضی اقدامات، تعمیر نو اور گورننس کے 3 بڑے مراحل پر مشتمل ہے، اور اس منصوبے کا پہلا مرحلہ تقریباً 6 ماہ تک جاری رہے گا، جبکہ اگلے 2 مراحل 4 سے 5 سالوں میں مکمل ہوں گے۔ اس منصوبے کا مقصد غزہ کی تعمیر نو کرنا ہے جسے اسرائیل نے تقریباً مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے، اور ساتھ ہی علاقے میں فلسطینی اتھارٹی کی حکومت کو دوبارہ قائم کرنا ہے جو 17 سال پہلے حماس اور الفتح کی لڑائی کے بعد اس سے چھن گئی تھی۔ منصوبے کے مطابق 6 ماہ کی عبوری مدت میں فلسطینی ٹیکنوکریٹس کی ایک کمیٹی کی ضرورت ہوگی جو فلسطینی اتھارٹی کے زیر انتظام کام کرے گی۔ یہ کمیٹی صلاح الدین اسٹریٹ سے ملبے کو ہٹانے کا کام کرے گی جو کہ غزہ کی پٹی میں شمال جنوب کی اہم شاہراہ ہے۔ سڑکیں صاف ہونے کے بعد 12 لاکھ لوگوں کی رہائش کے لیے 2 لاکھ عارضی ہاؤسنگ یونٹس بنائے جائیں گے اور تقریباً 60,000 تباہ شدہ عمارتوں کو بحال کیا جائے گا۔ منصوبے کے بلو پرنٹ کے مطابق عبوری اقدامات مکمل ہونے کے بعد طویل مدتی تعمیر نو کے لیے مزید 4 سے 5 سال درکار ہوں گے۔ اس مدت کے دوران اس منصوبے کا مقصد کم از کم 4 لاکھ مستقل مکانات کی تعمیر کے ساتھ ساتھ غزہ کی بندرگاہ اور بین الاقوامی ہوائی اڈے کی تعمیر نو کرنا ہے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ پانی، صفائی، ٹیلی کمیونیکیشن سروسز اور بجلی جیسی بنیادی سہولیات بھی بحال کی جائیں گی۔ اس منصوبے میں ایک اسٹیئرنگ اینڈ مینجمنٹ کونسل کے قیام کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے جو کہ غزہ میں عبوری گورننگ باڈی کی مدد کرنے کے لیے ایک مالیاتی فنڈ ہوگا۔ اسی طرح انٹرنیشنل ڈونرز کے لیے کانفرنسز منعقد کی جائیں گی تاکہ پٹی میں تعمیر نو اور طویل مدتی ترقی کے لیے ضروری فنڈز فراہم کیے جا سکیں۔ اس منصوبے میں حماس کی جگہ غزہ کے معاملات کو چلانے کے لیے آزاد فلسطینی ٹیکنوکریٹس کے ایک گروپ کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مصری صدر عبد الفتاح السیسی کے مطابق ٹیکنوکریٹ حکومت انسانی امداد کی نگرانی کی ذمہ دار ہوگی اور مستقبل میں غزہ کا نظام چلانے کے لیے فلسطینی اتھارٹی کی راہ ہموار کرے گی۔